پچھلے 5 سال میں وہاں پہ جمہوریت بحال ہوئی تھی کچھ شرائط کے ساتھ، مگر پھر فوج نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس کا ایک وسیع پس منظر بھی ہے اور اس پہ دنیا کا جو ری ایکشن ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے جب روہنگیا مسلمانوں کو نسل کشی کی گئی تھی اور ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، تو عام طور پر دنیا کے سیکولر ممالکوں نے خاموشی اختیار کی تھی، اس پر کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا گیا تھا، اور خود جمہوریت کی علم بردار جس کو نوبل پرائز بھی ملا آنگ سان سو چی، اس نے بھی خاموشی اختیار کی اور فوج کی حرکتوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس مرتبہ جو برما میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آنگ سان سو چی نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ وہ حکومت کے اندر فوج کے عمل دخل کو باہر کرنے والی ہیں۔ سب پارلیمنٹ میں قانون بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس کے ذریعے سے فوج کا عمل دخل سیاسی معاملات میں بالکل صفر کے برابر ہو جاتا۔ اور ایک بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ روہنگیا کا جو علاقہ ہے جس کو راکھین کا علاقہ کہا جاتا ہے، پورے برما میں معاشی اعتبار سے سب سے زیادہ زرخیز زمین ہے۔ یہ خوشحال علاقہ ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور چاول کی سب سے بڑی پیداوار یہیں پر ہوتی ہے، اور وہاں جو پہاڑ ہیں ان سے جو دریا نکلتے ہیں پورے برما کو سیراب کرتے ہیں، اور اسی علاقے میں پیٹرولیم کے ذخائر بھی ہیں، اور وہاں کا جو ساحل ہے جو کٹا پھٹا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ساحل کے قریب تک گہرے سمندر گہرا ہونے کی وجہ سے پورے کنارے تک بڑے بڑے مال بردار جہازوں کو ٹھہرنے کی گنجائش وہاں پر مہیا ہے۔ اس طرح سے معاشی لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور چین جو برما کا پڑوسی ہے اس نے اس کے قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں پر بہت سارے کام کیے ہیں، جس میں خاص طور سے ایک بندرگاہ بھی چین نے تعمیر کی ہے۔ اور روہنگیاؤں کی نسل کشی کے وقت چین کی خاموش تائید برما کی حکومت کو اس وجہ سے رہی کہ خود چین نے بھی زنجبانگ میں مسلمانوں کو بندی بنا کے رکھا ہے، بہت زیادہ مظالم کیے جاتے ہیں، مگر اس پر دنیا خاموشی اختیار کیے ہوئے اس طرح سے چین کی برما کو تائید حاصل ہے، اور وہاں پر اس علاقے میں بجلی کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چین اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ سمندری علاقہ چین کا بہت کم ہے، برما کے سمندر کو وہ استعمال کرنے کا ارادے سے وہاں پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور برما کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی حیت ترکیبی کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں پر فوجیوں کو 25% نشستیں محفوظ ہیں، اور ابھی نومبر میں جو الیکشنز ہوئے پارلیمنٹ کے لیے وہاں پر آنگ سان سو چی کی پارٹی کو 80% ووٹ ملنے کے باوجود بھی، میجارٹی رہنے کے باوجود بھی، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، 2/3 میجارٹی ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ سے فوج کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا قانون وہاں پر منظور نہیں ہو سکا، اور روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ نے کمیشن بنایا تھا مختلف ملکوں کے نمائندوں پر مشتمل۔ اس کمیشن کو برما کی حکومت نے اندر آنے نہیں دیا تھا، اس کے باوجود مختلف ذرائع سے انہوں نے جو تحقیقی رپورٹ تیار کی وہ پیش نہیں کی جا سکی سلامتی کونسل میں، اور چین نے اس بات کی دھمکی بھی دی تھی کہ اگر برما پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور ہوتی ہے تو چین اس کو ویٹو کر دے گا۔ اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ کچھ ملکوں نے روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی مخالفت ضرور کی، مگر OIC جو مسلم ملکوں کا ایک بڑا ادارہ ہے، تنظیم ہے OIC، اس نے اس پر اپنا کوئی ری ایکشن نہیں دیا ہے۔ البتہ ترکی اور چند ایک دیگر ممالک نے اس موقع پر اپنا ری ایکشن بھی دیا، اور اپنے طور پر ترکی نے جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا اس نے وہاں پر کام کرنے کی کوشش کی ہے اور کر بھی رہا ہے، اور یہ سارا بوجھ اس وقت بنگلہ دیش پر آیا ہوا ہے، اور جمہوریت کی جو توقعات برما میں تھی اب پھر بہت پیچھے جانے کے اندیشے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو کسانوں نے تحریک برپا کی ہے یہ ایک لحاظ سے بہت اہم تحریک ہے، اور عوام کو بھی یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ تحریک عوامی مفاد میں ہے، مگر حکومت روایتی انداز میں اس تحریک سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کے جو پچھلے رویے ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو
وہی طریقہ حکومت نے کسان موومنٹ کے تعلق سے بھی اختیار کیا ہے۔ جیسے کہ جب اچانک نوٹ بندی کا اعلان کیا گیا تو لوگ پریشان ہو گئے، 100 سے زیادہ لوگ قطار میں کھڑے ہو گئے ہلاک ہو گئے، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اور کئی کاروبار چلتے چلتے اچانک کولیپس ہو گئے، سب چیزیں ختم ہو گئیں، اور حکومت نے عوام کو ہونے والی تکالیف کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی، اس پر کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ الٹا اس فیصلے کے خلاف جن لوگوں نے ری ایکشن ظاہر کیا ان کو ملک دشمن یا اور دیگر القابات سے نواز کر ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ جی ایس ٹی کا جب نفاذ کا اعلان کیا گیا، اس سے کاروباری طبقے کو بری طرح سے پریشان کیا گیا، لوگ کاروبار کرنے کے بجائے حساب کتاب جوڑنے میں لگ گئے، کاروبار متاثر ہو گیا، اور اسی طریقے سے سی اے کے خلاف جب موومنٹ ہوا اس کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ سی اے کی موومنٹ کو پوری دنیا کی توجہ حاصل ہوئی، اور اس کا ثبوت اسی بات سے ملتا ہے کہ وہاں کی جو خاتون بلقیس بانو ہیں ان کو دنیا کی 162 شخصیات میں شامل کیا گیا، ٹائم میگزین نے جو سروے کیا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود حکومت نے اس تحریک کے ذمہ داروں سے بات کرنے یا اس تحریک کے تعلق سے کوئی کمنٹس کرنے سے بھی حکومت نے احتراز کیا، ایسا رویہ اختیار کیا جیسا کہ یہ تحریک کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ تو یہ حکومت کا جو رویہ ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت کسی موومنٹ وغیرہ کو خاطر میں لانے والی نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کا ایک بیان لاک ڈاؤن کے دوران میں آیا تھا کہ مشکلات کو بھی ہم مواقع میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو اسی کی روشنی میں دیکھیے کہ لاک ڈاؤن کے دوران میں حکومت نے ایسے ایسے قوانین منظور کیے جو عوام کے لیے بہت ہی نقصان دہ رہے ہیں، اور اس پر جب اعتراض کیا گیا تو اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کو پوری طرح سے رد کر دیا گیا، اور اگر کسی نے بہت زیادہ شدت اس میں دکھائی تو اس کو غیر ملکی سازش قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ خود سی اے کے تعلق سے بھی غیر ملکی سازش کا پروپیگنڈا کیا گیا، مگر وہ ناکام رہا۔ مختلف انداز سے تحریکات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے۔ حکومت لگاتار اپنے منصوبے کے مطابق کام کرتی چلی جا رہی، اس کو کسی تحریک کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ابھی یہ جو کسان کی تحریک ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ تحریک جاری رہے۔ جاری رہنے سے ہوتا یہ ہے کہ ساری نگاہیں تحریک کی طرف ہوتی ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ تحریک ناکام ہو جائے گی یا حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، اس کے سوا کوئی سوال ذہنوں میں نہیں ہے، مگر لوگوں کو حکومت اس چیز میں مشغول رکھ کر اپنی جو ناکامی اور کمزوریاں ہیں اس کو پردہ پوشی کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے اس سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت مہنگائی کی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی کوشش حکومت نے نہیں کی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے جو دام ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہمارے پاس 2 گنا اور 3 گنا تک ہو چکے ہیں۔ ہم سے بھی پسماندہ طور پر جو معاشی پس منظر رکھتے ہیں وہاں پر بھی پیٹرول ڈیزل اتنے مہنگے نہیں فروخت ہوتے جتنے یہاں پر ہو رہے ہیں۔ اب تقریباً 100 روپے تک یہ پہنچ گیا ہے پیٹرول، ابھی 100 روپے ہونا باقی ہے، 93 روپے تک تو یہ پہنچ ہی گیا ہے۔ تو یہ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے، کرونا کے بہانے سے حکومت نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بجٹ میں کمی کر دی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اب اسکولز چالو نہیں ہے، اسکول کو بچے نہیں آ رہے ہیں، اور پھر تعلیم آن لائن دی جا رہی ہے، تو تعلیم کے بجٹ میں 6000 کروڑ روپے حکومت نے کم کیے ہیں، اور مزید حکومت کم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف صحت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی حکومت مسلسل کمی کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے کہ ہیلتھ کے لیے ہماری گورنمنٹ کے بجٹ میں جو رقم رکھی جاتی ہے ہر سال، دنیا کے 168 ملکوں کا جائزہ لیا گیا، اس میں سب سے کم رقم رکھنے والے ملکوں میں ہمارا نمبر 157واں ہے۔ اتنے پیچھے ہیں، یا صحت کی پرواہ حکومت کو نہیں ہے، بس وہ صرف ہر چیز آؤٹ سورسنگ کے ذریعے سے کام کرنا چاہتی ہے۔ اور تعلیم کا جو گھٹتا ہوا معیار ہے، اتنا برا حال ہے تعلیم کے میدان میں کہ 100 بچے اگر پہلی جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو 50 بچے 8ویں کے بعد اسکول چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مڈ ڈے میل 8ویں تک ملتا ہے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔
تو 50% اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد 25% ہوتے ہیں جو 12ویں تک جاتے ہیں، اور آخر میں ڈگری کی کلاسز میں جانے والے بچوں کی جو تعداد ہے 12 سے 14% ہوتی ہے۔ تعلیمی بجٹ اتنا کم رکھا گیا ہے، اور جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی اس طرح کی معیاری نہیں ہوتی۔ اور پھر وزیر اعظم نے ایک اعلان کیا تھا کہ $5 ٹریلین کی ہماری اکانومی ہوگی، دنیا میں سب سے زیادہ ہمارا گروتھ ہوگا، GDP زیادہ ہوگی، مگر ان $5 ٹریلین کی اکانومی میں کسانوں کے لیے کہیں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اور ایک بات حیرت کی ہے جس کو میڈیا بھی توجہ نہیں دیتا، وہ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر حکومت نے کارپوریٹس کا 4.5 لاکھ کروڑ کا قرض معاف کیا ہے، جبکہ کسانوں کو بمشکل 1 لاکھ کروڑ سے نیچے سبسڈی دی گئی ہے۔ اور کسان اس وقت جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو منیمم سپورٹ پرائس دی جائے، یہ حکومت کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، اور حکومت کوئی بھی جو ہے ادارہ خود سے چلانے کی پوزیشن میں نہیں، وہ نہیں چاہتی کہ خود کو ادارہ چلائے، اس کو صرف اپنے سرکاری خرچ کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے انہوں نے جو ذریعہ اختیار کیا ہے پرائیویٹائزیشن، تمام چیزوں کو خانگی لوگوں کے حوالے کر کے ان سے ٹیکس کے ذریعے سے وصول کرنا، اور حکومت کا سرکاری خرچ چل جائے، یہ اتنا کافی ہے۔ رہے عوام کے مسائل، ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، یہ حکومت نے عوام کو کارپوریٹ کے حوالے کر دیا ہے کہ ہر چیز پیسے دے کر ان کو خریدنی پڑے گی۔ اعلیٰ تعلیم بھی اور بہترین علاج بھی مفت نہیں ہوگا، حکومت کی طرف سے نہیں ہوگا، لوگ خود اپنے پیسے خرچ کر کام حاصل کرنا پڑے گا۔ اس طرح حکومت نے طریقہ اختیار کیا۔ ٹوٹلی یہ حکومت صرف 12-15% لوگوں کی مفادات کا خیال رکھنے والی حکومت ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس سے پریشان ہو کر جو صاحب استطاعت شہری ہیں، ان کا جو اوسط ہے روزانہ 370 لوگ مستقلاً ہندوستان کی شہریت چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ اور یہ نئی حکومت آنے کے بعد پچھلے 6 سال میں تقریباً 6-7 لاکھ لوگ جو ہے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور ابھی 3.5 کروڑ لوگ انڈیا کے ہیں جو اس حکومت کے دوران میں باہر جا کر شہریت اختیار کیے ہیں۔ ان کے بارے میں حکومت کو جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف جو ہے اپنے مفادات کے لیے وہ کام کر رہی ہے۔ اور کسان کی تحریک اگر یہ جو ناکام ہوتی ہے تو اس کے جو ہے بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں، اور اس ملک میں آمریت کا راج ہو سکتا ہے۔ اور حکومت نے سیکورٹی ایجنسیز پر بہت زیادہ بجٹ میں گنجائش رکھی ہے، کیونکہ کل آنے والے دنوں میں یہی جو ہے سیکورٹی کی ایجنسیز حکومت کی سپورٹ کریں گے، عوام کی مخالفت کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے حکومت نے ان پر بڑی مہربانی کی ہے۔ مغربی بنگال میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آئی ہیں۔ وہاں پر بی جے پی رابندر ناتھ ٹیگور، سوامی وویکانند اور نیتا جی سبھاش چندر بوس وغیرہ کو ہندوتو کے علمبردار کے طور پر پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور سمجھتی ہے کہ ان کو ہندوتو کے علمبردار بنا کر بی جے پی وہاں پر اقتدار حاصل کرے۔ حالانکہ یہ تینوں کے تینوں انسانیت کے علمبردار تھے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو گیتانجلی جو کتاب لکھی اس پر نوبل امن انعام بھی ملا، اور سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند کی جو فوج تھی یہ بھی جو ہے ملک کی آزادی کے لیے کام کیا تھا اس نے، مگر ان کو اپنے سے جوڑ کر وہ کچھ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور رام کے نام کے جو نعرے وہاں پر لگائے جا رہے ہیں مغربی بنگال میں، اس سے بی جے پی کو کوئی فائدہ ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے، کیونکہ رام کو وہاں پر لوگ ایک افسانوی شخصیت سمجھتے ہیں، بھگوان نہیں سمجھتے۔ اور ماہرین نے جو جائزہ پیش کیا ہے ویسٹ بنگال کا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بی جے پی کو اتنا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود بھی بری طرح سے ہزیمت اٹھانے کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ اور آخری باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ بھیما کورے گاؤں 2018 میں یہ جن لوگوں پر جو انٹلیکچوئل ہیں، جو تھنک ٹینک ہیں، ان لوگوں پر وزیر اعظم کو قتل کرنے کی سازش کا الزام لگا کر جن کو جیلوں میں بند کیا گیا تھا، اور جس کے ثبوت کے طور پر ان کے لیپ ٹاپ اور ان کے کمپیوٹر وغیرہ کا ڈاٹا جو ہے پیش کیا گیا تھا، اس کی حقیقت سامنے آئی ہے۔ اور امریکن اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹر ہے نیہا مسیح، اس نے جو ہے تحقیق کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان کے سسٹمز کو ہیک کر کے
اس میں جو ہے غلط ڈاٹا داخل کیا گیا تھا اور اسی کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ابھی 2 سال سے زیادہ ہو گیا وہ لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں. اور یہ چیز جو ہے واشنگٹن پوسٹ کے علاوہ اسکرول، NDTV، جنستہ، انڈیا ٹوڈے اور بہت سارے اخبارات میں شائع ہوئی ہے. اور اس سے جو ہے اس بات کا جو ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی تھی اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے. اس طرح بہت سارے کام حکومت کی چھتر چھایا میں ہو رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ کرناٹک حکومت نے 62 ایسے اپنے پارٹی کے ورکروں پر جن پر سنگین ترین الزامات تھے فوجداری مقدمات کے، ان کے خلاف مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا. مگر عین وقت پر انڈین ایکسپریس نے اس جو ہے راز کو فاش کیا اور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور پھر ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کیا ہے کہ ان 62 لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن کس حد تک کیا گیا ہے، پروگریس کیا ہے، اپ ٹو ڈیٹ کو ہائی کورٹ کے نوٹس میں لانے کی جو ہے آرڈر حکومت کو کیا گیا ہے. اگر اخبار میں بات نہیں آتی تو اندیشہ تھا کہ ان لوگوں کے خلاف تمام مقدمات حکومت واپس لے سکتی تھی، جس میں قتل جیسے سنگین الزامات بھی شامل ہیں.